أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظیم. حضرات، میں ابھی نعت کے لیے دعوت دیتا ہوں اسی مدرسہ میں جنہوں نے تعلیم حاصل کی، حافظ محمد شہریل احمد، وہ آئیں اور ہمیں ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. حافظ محمد شہریل. لکھوں زندگی تمام شاہی دو جہاں کے نام سلامی سلام. لکھوں زندگی تمام شاہی دو جہاں کے نام سلام ہی سلام. لکھوں زندگی تمام شاہی دو جہاں کے نام سلام ہی سلام. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا، کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا. آمنہ کے لال یعنی آقا پر نور کا، آمنہ کے لال یعنی آقا پر نور کا. کیسا پیارا نام رکھا اللہ نے حضور کا. آمنہ کے لال یعنی آقا پر نور کا. پیارا نام لے یہ جب ہونٹ پیار سے لے تب ایک دوسرے کو تھام. لکھوں زندگی تمام شاہی دو جہاں کے نام سلام ہی سلام.
ذرہ ذرہ دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، ذرہ 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 دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، حورے کہیں آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے، ذرہ 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 دھرتی کا بولے جھوم جھوم کے، حورے کہیں آمنہ کا ماتھا چوم چوم کے، ہو مبارک اے ماں، ہو مبارک اے ماں، آج آیا تیرے ہاں خدا کا خاص انعام، لکھو زندگی تمام شاہی دو جہاں کے نام، سلام ہی سلام۔ جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی، خدا نے نور برسایا، خدا نے نور برسایا، درختوں پر ثمر آیا، ثمر آیا، ثمر آیا، درختوں پر ثمر آیا۔ کسی کافر نے یہ پوچھا، کسی کافر نے یہ پوچھا، یہ صورت ہے تو کس کی ہے؟ کسی کافر نے یہ پوچھا، یہ صورت ہے تو کس کی ہے؟ تو پردے سے آواز آئی، تو پردے سے آواز آئی، یہ صورت ہے محمد کی، خدا نے نور برسایا، درختوں پر ثمر آیا۔ گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے سے روکیں گے، گناہگاروں کو جب جنت کے دروازے سے روکیں گے، حکم ہوگا، حکم ہوگا کہ آنے دو، حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ صورت ہے محمد کی، خدا نے نور برسایا، درختوں پر ثمر آیا، ثمر آیا، ثمر آیا، درختوں پر ثمر آیا۔ تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے، آ
آقا تڑپ رہا ہوں تیرے در کی حاضری کے لیے. کوئی گفتگو ہو لب پر, کوئی گفتگو ہو لب پر, تیرا نام آ گیا ہے. کوئی گفتگو ہو لب پر, تیرا نام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے, تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے. خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آقا سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ. یہ دوا وہیں ملے گی, یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. یہ دوا وہیں ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آقا سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. یہ طلب تھی انبیاء کی, یہ طلب تھی انبیاء کی, رخ مصطفیٰ کو دیکھے. یہ طلب تھی انبیاء کی, رخ مصطفیٰ کو دیکھے. یہ نماز کا وسیلہ, یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے. یہ نماز کا وسیلہ انہیں کام آ گیا ہے. خدایا ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. آقا سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی, پڑھتا ہوں میں نعت ان کی, لفظ میرے ہیں بات ان کی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی, لفظ میرے ہیں بات ان کی. چھڑ جائے جب ذکر ان کا, چھڑ جائے جب ذکر ان کا, لگتی ہے کائنات ان کی. دونوں جہاں کے دولا ہے, دونوں جہاں کے دولا ہے. سارے نبی و برات ان کی. چھڑ جائے جب ذکر ان کا, لگتی ہے کائنات ان کی. امت کی خاطر رونا, امت کی خاطر رونا, رات بھی ان کا دن بھی. بے ایمانوں کا عقیدہ کیا, بے ایمانوں کا عقیدہ کیا, میرا ایمان حیات ان کی. پڑھتا ہوں میں نعت ان کی,
لفظ میرے ہیں بات ان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء والطارق النجم الثاقب۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ إن كل نفس لما عليها حافظ۔ فلينظر الإنسان مما خلق۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب۔ إن كل نفس لما عليها حافظ۔ فلينظر الإنسان مما خلق۔ خلق من ماء دافق۔ يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر۔ يوم تبلى السرائر فما له من دافق۔
إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من ماء دافق والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم. میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم ترد النساء خلقت مبرأ من كل عين كأنك قد خلقت كما تشاء جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہیں خندہ جبھی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت تھی گٹائے تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نہ آشنا مکے کی بستی تھی فساد و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کا ایک کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لاد کہتے تھے ابل نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے
غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گر گر بے حیائی تھی، مگر اللہ نے ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبد المطلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے، خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا، محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، میرے آقا میرے مولا، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، او كما قال عليه الصلاة والسلام: دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو بنایا، اللہ رب العزت نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب اللہ تعالیٰ بندے سے گلہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، رب کریم فرماتے ہیں: بندے کیا ہوا، میں نے تجھے پیدا کیا، میں ہی تجھ کو رزق دینے والا ہوں، تو مجھ کو بھول چکا ہے، کیا ہوا میرے دربار میں کیوں نہیں آتا؟ بندہ کہتا ہے: اللہ میں نہیں آ سکتا، میرا کاروبار ہے، میری جائیداد ہے، میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں: بندے گناہوں کا بوجھ تیرے سر پہ لدا ہوا ہے، کوئی بات نہیں، پھر بھی میرے دربار میں آ جا، میرے جیسا قدردان رب کوئی نہیں ہے۔ بندہ جب اللہ کے دربار میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے: بندے کتنے گناہ کر لیے؟ اللہ تھوڑے سے کیے۔ اے میرے بندے کیا تو نے یہ زمین گناہوں سے بھر دی؟ اللہ نہیں نہیں بالکل تھوڑے ہیں۔ کیا یہ آسمان گناہوں سے بھر دیا ہے؟ اللہ نہیں نہیں بالکل تھوڑے ہیں۔ زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے گناہوں سے بھر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا بندہ فرماتا ہے: اللہ نہیں نہیں تھوڑے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے: میرے بندے میں بڑا قدردان رب ہوں، یہ زمین بھی ساری گناہوں سے بھر دے، آسمان بھی گناہوں سے بھر دے، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ بھی گناہوں سے بھر دے۔ میرے بندے ایسے تجھے معلوم ہونے لگے، ہر طرف ہی تجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آنے لگ جائے، گناہوں کی تاریکیاں نظر آنے لگ جائیں، میرے بندے پھر بھی تو میرے دربار میں آ جانا، دو آنسو بہا لینا، تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی بڑا ہی گنہگار ہے،
بڑا ہی زناکار ہے، بہت ہی زنا کرتا ہے، بچے بچے کو اس کے گناہوں کا پتہ ہے۔ بستی والوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ آدمی اسی طرح ہماری بستی کے اندر باقی رہا تو پھر تو یہ ہماری ساری نسلیں تباہ کر دے گا، اب اس کو نکال دینا یہاں سے۔ جب مشورہ کیا تو مشورے کے اندر یہ طے پایا کہ اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ جب اس کو وہاں سے نکالا گیا، جاتے ہوئے کہہ رہا ہے دیکھو آج میرے ماں نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، میرے باپ نے بھی میرا ساتھ نہ دیا، کسی نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا، حتیٰ کہ میں تنہا یہاں سے نکل گیا۔ جب یہ ایک جنگل کی طرف روانہ ہوا، جنگل کے اندر پہنچتا ہے، جنگل کے اندر پہنچتا ہے، وہاں جا کر آسمان کی طرف نظریں اٹھاتا ہے، اٹھا کر دیکھتا ہے تو فوراً آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فوراً اوپر سے مغفرت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں، اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے۔ جب اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موسیٰ آج ایسا میرا نیک بندہ دنیا سے رخصت ہو چکا، اگر کوئی اس کا جنازہ پڑے گا تو اس کی بخشش کر دی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستی کے اندر چلے جاتے ہیں، جا کے عوام کو بتلاتے ہیں، جنازہ لا کے رکھا جاتا ہے، سارے لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ جب پردے کو ہٹایا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے تو یہ وہی گنہگار تھا۔ سب کہنے لگے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، جاؤ موسیٰ اپنے رب کے پاس پوچھ کے آؤ، یہ تو وہی گنہگار ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملتے ہیں، یا اللہ یہ تو وہی گنہگار ہے۔ بستی والے کہہ رہے ہیں، رب کریم نے فرمایا اے میرے موسیٰ ہے تو یہ وہی گنہگار ہے، وہی سیاکار ہے، لیکن جب یہ گناہ کرتا تھا، جتنے دنیا پہ انسان چلتے تھے سب انسانوں کے اندر برا یہ مجھے لگتا تھا، لیکن جب سے اس نے مجھ سے توبہ کر لی سب سے زیادہ نیک بندہ مجھے یہ لگنے لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی ہدایت کے لیے نبی بھیجا، بہت سارے نبی بھیجے، پہلی امتوں میں بھی بھیجے، اس امت کے اندر بھی بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، سب نبیوں میں اعلیٰ، کمال کے اندر بھی اعلیٰ، صفات میں بھی اعلیٰ، ہر چیز میں اعلیٰ ہی اعلیٰ۔ میرے نبی علیہ السلام جس سال کے اندر آئے سال بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن جاتا ہے، سال کے جس مہینے میں آئے وہ مہینہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن جاتا ہے، مہینے کے جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن جاتا ہے، ہفتے کے جس دن میں آئے وہ دن بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن جاتا ہے، دن کے جس حصے میں آئے وہ حصہ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ بن جاتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام خود بھی اعلیٰ، اللہ نے نبی دیا وہ بھی اعلیٰ، نبی کو صحابہ دیے صحابہ بھی اعلیٰ، نبی کے صفات بھی اعلیٰ، نبی کے کمالات بھی اعلیٰ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ام ہانی، حضرت ام ہانی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں، اوپر سے جبرائیل امین اترتے ہیں، اتر کر دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، پوچھتے ہیں رب کریم تیرا محبوب آرام فرما رہا ہے، کیا اجازت ہو اس کو جگا لیا جائے؟ فرمایا نہیں اس کو نہیں جگانا، اس کو سونے دیجئے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے رب کریم تیرا محبوب سویا ہوا ہے، اجازت ہو میں جگا لوں؟ فرمایا نہیں آواز دے کر نہیں اٹھانا۔ تیسری مرتبہ جب یہی اصرار ہوا فرمایا میں کیا کروں؟ رب کریم نے فرمایا اپنے لبوں کو آقا کی تلیوں پہ رکھ دے، آقا بیدار ہو جائیں گے۔ جبرائیل امین نے اپنے لبوں کو آقا کی تلیوں پہ رکھا، آقا بیدار ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جاتا ہے اے جبرائیل کیا تو نے جنت کی گلیاں دیکھی ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھی ہیں۔ فرمایا کیا تو نے جنت کے باغات دیکھے ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھے ہیں۔ فرمایا کیا تو نے جنت کی نہریں دیکھی ہیں؟ فرمایا ہاں دیکھی ہیں۔ پھر جبرائیل بول کے کہتا ہے نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دیکھا۔
آئیے ذرا نبی کے صحابہ کی طرف نظر دوڑاتے ہیں. اللہ نے نبی کو صحابہ کیسے اعلیٰ دیے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے غلام سمجھے جاتے ہیں، حبشی غلام سمجھے جاتے ہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن جب نبی کے دربار میں آتے ہیں، نبوت کے دربار میں آتے ہیں، وہاں آ کے نبی کی خدمت کے اندر بیٹھتے ہیں، ظلم و تکلیف برداشت کرتے ہیں. اوپر چٹان رکھ دی جاتی ہے لیکن ایک ہی صدا لگاتے ہیں، ایک اللہ ایک اللہ. کافر کہتے ہیں مان لو کہ اللہ نہیں ہے، ایک اللہ نہیں ہے، حضور کو ماننا چھوڑ دو، اللہ کو ماننا چھوڑ دو. کہا نہیں نہیں، ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے. رب کریم نے جب ان کو رتبہ دیا، کیا مقام دیا، کیا رتبہ دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل جنت کے اندر قدموں کی آہٹ کی آواز آ رہی ہے، یہ کس کی آ رہی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ آپ کے غلام حضرت بلال کی آ رہی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر بیٹھ کے خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. سامنے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے نواسے کھیل رہے ہیں، بڑے پیارے انداز میں کھیل رہے ہیں. ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کھیل رہے ہیں. حضرت حسین کھیلتے کھیلتے ساتھ والے آدمی سے کہتے ہیں اے بندے، یہ جو آدمی خطبہ دے رہا ہے یہ ہمارا غلام ہے. اتنی ہی دیر کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر سن لیتے ہیں، سن کے کہتے ہیں اے حسین تو نے میرے ابا کے بارے میں کیا کہہ دیا. غصے کے اندر سر چکرانے لگ گیا. خطبہ ختم ہو گیا. حضرت عمر گھر چلے گئے. جب گھر جاتے ہیں وہاں جا کے جب حضرت عمر بیٹھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر پوچھتے ہیں ابا جان آج حسین آپ کے بارے میں کہہ رہا تھا. حضرت حسین یوں ٹیک لگائے، حضرت عمر یوں ٹیک لگائے بیٹھے ہیں، ساتھ ہی سیدھے ہو جاتے ہیں. فرماتے ہیں حسین کیا کہہ رہا تھا، حسین کیا کہہ رہا تھا؟ فرماتے ہیں حسین کہہ رہا تھا کہ عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں حسین جا یہ حضرت حسین سے لکھوا کے لا کہ عمر ہمارا غلام ہے. حضرت عبداللہ جب جاتے ہیں لکھوا کے لاتے ہیں. حضرت عمر یہ پرچی دیکھ کر اس کو چوم کر سینے سے لگا کر کہتے ہیں اے عبداللہ تو میرا بیٹا ہے، تو میرا سگا بیٹا ہے، تجھ کو میں یہ وصیت کرتا ہوں جب میں مر جاؤں تو عمر کی قبر کے اوپر یہ پرچی رکھ دینا، شاید کہ عمر کی نجات کے لیے یہ پرچی کافی ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے صحابی دیے، ایسے صحابی دیے نبی کے اشارے پہ جان مال اولاد سب کچھ لٹانے والے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں مسجد نبوی کی طرف جانے کے لیے. جب گھر سے نکلتے ہیں صحابہ نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے کھڑے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام بھی کھڑے ہوئے ہیں. حضرت آپ علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اجلسوا اصحابی، اے میرے صحابہ نیچے بیٹھ جاؤ. ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رستے کے اندر ہی ہیں، رستے کے اندر آ رہے ہیں، وہ وہیں سڑک کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں کہ کہیں نبی کا حکم آ جائے، نبی کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے. فوراً سڑک پہ بیٹھ جاتے ہیں. دیکھو نبی کے ساتھ کیسا عشق کیا. اللہ تعالیٰ نے جب صحابہ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، جنت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی ہے، صحابہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی دیا. اب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو پانا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے. اب اللہ سے محبت کس انداز میں ہوگی؟ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے. قرآن بول کے کہتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، یعنی اطیع اللہ کے ساتھ اطیع الرسول بھی کرو، نبی کے ساتھ محبت کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا.
قرآن پاک نے ہمیں یہ اصول دیا. اب نبی سے محبت کیسے ہوگی؟ نبی سے محبت کس انداز میں ہوگی؟ نبی سے محبت ہوگی سنتوں کو اپنانے میں. نبی علیہ السلام نے زندگی کیسے گزاری؟ زندگی کیسے گزاری؟ اس طریقے کے اوپر چل کر زندگی گزاریں گے، نبی کے ساتھ سچا عشق ہوگا. اب ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں، لیکن ہمارا اندر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ہمارا اندر جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، چاہے ہم اوپر سے کہیں سچے عاشق رسول ہیں، ہم نعتیں پڑھتے ہیں، لیکن ہمارا طور و طریق، ہمارے رسم و رواج، سارا کچھ جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کے بالکل خلاف ہے. ہماری شادیوں کا وقت آتا ہے، نبی نے شادی کیسے کی؟ بالکل سادے انداز میں، بالکل سادے کی. نبی علیہ السلام نے بیٹی کی شادی کی، کھانا کھلایا نہیں. لیکن جب ولیمے کی باری آئی، ولیمہ کیسا کیا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ جس جس کے پاس جو کچھ ہے وہ دسترخوان پہ لا کے رکھ دے، یہ ولیمہ ہو گیا. اب یہ تو نبی علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیسا طور و طریق ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پتہ نہیں کیسے زندگی گزاری ہوگی. اب بڑی ہی آسان زندگی. یاد رکھیں، میں آپ کو آپ علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے کا طریقہ بتلانے لگا ہوں، وہ طریقہ اپنے ذہنوں میں رکھ لیجئے. اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھاتے تھے. کھانا کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کھاتے تھے؟ کیسے کھاتے تھے؟ یہ دایاں پاؤں نیچے بچھا کر بایاں پاؤں کھڑا کر لیتے تھے. آپ علیہ السلام کے بیٹھنے کا یہ معمول تھا، یہ سنت ہے بیٹھنے کی. اب آپ علیہ السلام جب بیٹھتے تھے، اب ہم اگر کوئی بیٹھ جائے ساتھی کچھ کھانے کے لیے، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ کھا لوں، وہ کہے گا میں زیادہ کھا لوں، یہ کہے گا میں زیادہ کھا لوں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے کہ میں چاہے بھوکا رہ جاؤں، یہ ساتھ والا ساتھی مجھ سے پیٹ بھر کے کھا لیں. تو اسی طرح آپ علیہ السلام ساتھ والے ساتھی کا بھی خیال رکھتے. اور اس کے علاوہ پھر شروع میں دعا پڑھ لیجیے، کھانا ویسے بھی کھانا ہے. یاد رکھے جب ہم دعا نہیں نہ پڑھتے تو کھانے کے اندر برکت بھی نہیں ہوتی. ویسے ہم کھا کے اٹھ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہلے بھی بھوک لگی ہے. اب وہ کیا ہوا؟ اب ساتھ بیٹھ کر شیطان کھانا کھا گیا ہمارے ساتھ. شیطان ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا گیا، جس کی وجہ سے ہم ابھی تک بھوکے ہیں. لیکن اگر شروع کے اندر دعا پڑھ لی جائے، بڑی ہی مختصر سی دعا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، اتنی سی دعا پڑھنی ہے، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا. آپ اس کے اندر برکت پیدا ہو جائے گی اور آپ مزے سے کھائیں گے. اب وہ کھانا اتنا ہو جائے گا، آپ کا پیٹ بھر جائے گا، وہ کھانا ابھی تک بچا رہے گا. پھر آپ واش روم کے اندر جا رہے ہیں، اب ویسے بھی آپ نے پیشاب وغیرہ سب کچھ کر کے آ جانا ہے. لیکن اگر نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی دعا پڑھ کے جائیں گے، دو فائدے حاصل ہوں گے. پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ آپ کا کام بھی پورا ہو جائے گا. یعنی آپ واش روم میں جو قضائے حاجت کے لیے گئے ہیں وہ کام بھی پورا ہو جائے گا. اب دوسرا جو ہے فائدہ حاصل ہوگا کہ جو اندر واش روم کے اندر جو جنات اور اس کے علاوہ دیگر تکلیف دینے والی چیزیں ہیں وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکیں گی، وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکیں گی. آپ بلا دھڑک وہاں پر چاہے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ ہو، آپ نے دعا پڑھ لینی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھ لینی ہے. آپ نے باہر آنا ہے، پھر دعا پڑھ کے آنا ہے. آپ علیہ السلام نے، یاد رکھیں، آپ اگر غور کریں، آپ علیہ السلام نے دعا بتلائی واش روم سے باہر آنے کی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے اس تکلیف کو دور کیا. اب تکلیف کیا ہے؟ اب ہمارے اوپر تقاضا طاری ہو جائے، ہمیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑے. اب ہم جاتے ہیں، اب ہماری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس سے پہلے چلے جاؤں، وہ کہتا ہے میں اس سے پہلے چلے جاؤں. اگر آدمی کا رستہ پیشاب کا بند ہو جائے، اگر آدمی کا پیشاب کا رستہ بند ہو جائے تو آدمی جتنا بھی کھائے گا تو اس کی تکلیف دور ہو سکتی ہے. اب جب دعا پڑھیں گے اس صورت کے اندر اللہ کا شکر ادا ہوگا کہ یا اللہ تیرا ہی شکر ہے کہ تو نے ہی ہمارے لیے راستہ آسان کیا اور ہم سے اس تکلیف دہ چیز کو دور کیا. اب پھر باری آتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی. ہم مسجد میں آ رہے ہیں، دعا پڑھ کے آئیں، مسجد سے باہر جائیں، دعا پڑھ کے جائیں. اللہ پاک ہمیں نبی علیہ السلام کے سنتوں پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. قریب قریب ہو جائے ماشاءاللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات پروگرام اور آج جمعہ تھا، گلا کافی خراب ہے، صرف حاضری دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، گلے سے شدید گلا ہے۔ بہرحال آقا نامدار کی نعت چند اشعار کی صورت میں آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے کہ جن کا نام نامی اس قدر اطیب، اشرف، احسن، اجمل، مکرم، معظم، محتشم، عرف، عرفہ، اعلیٰ، برتر، بالا ہے کہ جن کا نام لے سینے میں ٹھنڈ پھٹ جاتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ تاج ختم نبوت والا ہے انہوں سجدہ، تاج ختم نبوت والا ہے انہوں سجدہ، اے مرتبہ تے شان انہوں خوب پھبدا، اے مرتبہ تے شان انہوں خوب پھبدا۔ او دی شان وچ او دا پائی وال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ ما زاغ البصر جیسی اکھ کوئی نہ، پیغمبران دے وچوں سوا لکھ کوئی نہ۔ او مؤذن ہزاراں پر بلال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ ہر ویلے لوگوں ایغو میرا جی چاہمدا، کاش خواب وچ سونا نبی نظر آمدا۔ ہر ویلے لوگوں ساڈا ایہو جی چاہمدا، کاش خواب وچ سونا نبی نظر آمدا، کاش خواب وچ سونا نبی نظر آمدا۔ او دی دید باجو ویکھو ساڈا حال کوئی نہ، او دی دید باجو ویکھو ساڈا حال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ کڈے سونے ویکھ لو رفیق آپ دے، نال ستے عمر تے صدیق آپ دے۔ او کڈے سونے ویکھ لو، کڈے سونے ویکھ لو رفیق آپ دے، نال ستے عمر تے صدیق آپ دے، جی نال ستے عمر تے صدیق آپ دے، ہاں جی نال ستے عمر تے صدیق آپ دے۔ مؤذن ہزاراں پر بلال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ رب دے حبیب دی مثال کوئی نہ، آمنہ دے لال جیا لال کوئی نہ۔ گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا، کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا۔ گلاب بھی نہیں آپ، یقین جانو تہاڈی محبت اللہ تعالیٰ اپنے دربار اس قبول و منظور فرمائے، اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ جڑے قاری صاحب دے یمینوں یسار نے اللہ سب نو آباد فرمائے۔ جاگ دے پیو جے میں نعرہ مارا ختم نبوت دا جواب دو گے، تاجدار ختم نبوت دو دفعہ کہنا ہے ہاتھ کھڑے کر کے، جنہ نبی پاک دی ذات نال پیار اور محبت ہے نا، عوام چوک تک تاڑی آواز جانی چاہی دی ہے۔ میں کہنا تاجدار ختم نبوت، تسا کہنا ہے زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بیٹھ
اللہ تھوڑی محبت قبول فرمائے. آخری شعر بڑے ذوق نال. گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا. ساڑی مسجد دے صدر افسر رشید ٹلو صاحب, قاری الیاس صاحب, انہاں دی نظر اور تواڈی نظر. گلاب بھی نہیں آپ دے پسینے نال دا, کوئی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا. جی امن والا شہر نہیں مدینے نال دا. معجزے ہزاراں نے کال کوئی نہ, آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ. معجزے ہزاراں نے کال کوئی نہ, آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ. ماں زاغل بصر والی اکھ کوئی نہ, پیغمبراں دے وچوں سوا لکھ کوئی نہ. معجزے ہزاراں نے کال کوئی نہ, آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ. اور پنجا انگلاں چوں نکل فوارے پانی دے, ہر پاسے جاری ہو گئے سن نظارے پانی دے. پنجا انگلاں چوں نکل فوارے پانی دے, پنجا انگلاں چوں نکل فوارے پانی دے, ہر پاسے جاری ہو گئے سن نظارے پانی دے. ہر پاسے جاری ہو گئے سن نظارے پانی دے. معجزے ہزاراں نے, معجزے ہزاراں نے کال کوئی نہ, آمنہ دے لال جے لال کوئی نہ. میں اگلے دن بٹو صاحب نو سندا پیا ہاں, مولانا عبد الحمید بٹو صاحب اللہ انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے. بڑے میٹھے خطیب, بڑے پیارے, اور نبی پاک دے بارے پتہ کی کہہ رہے سن. عشق احمد جو دل میں سماتا گیا, زندگی کا مجھے لطف آتا گیا. روزہ شاہ پہ جب ہوئی حاضری, وہ تسلی کے موتی لٹاتے رہے, میں ندامت کے آنسو بہاتا گیا. عشق احمد جو دل میں سماتا گیا, زندگی کا مجھے لطف آتا گیا. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی پھر کدی صحیح. اللہ تعالیٰ تواڈیاں محبتاں قبول